بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو مسلمان دو طبقوں میں بڑھ جاتے ہیں، جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس مہینے کے اندر جلسے کرنے کو، جلوس نکالنے کو، جشن منانے کو اور عید میلاد النبی کا جشن منانے کو ضروری سمجھتا ہے، اور خوب واہیات کے اندر اور خوب طرح طرح کی برائیوں کے اندر اور بدعتوں کے اندر وہ طبقہ ملوث ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس جلسے کو، اس جلوس کو، اس جشن عید میلاد النبی کو منع کرتا ہے۔ وہ ادھر سے منع کرتے ہیں اور یہ ادھر سے اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جو جائز قرار دیتے ہیں، جو جشن منانے کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو جشن نہیں مناتے ہیں وہ شیطان کے بچے ہیں، وہ ابلیس کے بچے ہیں، کہ جو شیطان ہوتا ہے اور جو ابلیس ہوتا ہے وہی اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن نہیں مناتا ہے، اور جو لوگ جشن نہیں مناتے ہیں وہ لوگ ان کے اوپر طرح طرح کی کمنٹس کرتے ہیں، طرح طرح کے بیان دیتے ہیں، اور وہ جو جشن نہیں مناتے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر یوم میلاد کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے جشن عید میلاد نہیں منایا، صحابہ نے جشن عید میلاد نہیں منایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ تو ہم لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب سنت یہ چیز نہیں ہے اور اللہ کے رسول سے، صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو ہم لوگ اسی طرح سے جشن نہیں مناتے ہیں۔ جو لوگ جشن نہیں مناتے ہیں وہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ جشن مناتے ہیں اس مہینے کے اندر وہ اللہ کی رسول کی محبت میں جشن مناتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے تین کام ایسے ہوتے ہیں جن کو تمام مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ جو جلوس نکالتے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ رکھا ہے، اور جو جلوس نہیں نکالتے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ تینوں کام جلوس نکالنے والوں کو بھی کرنے چاہیے اور جلوس نہ نکالنے والوں کو بھی کرنے چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے ان میں سے؟ پہلا کام ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، کسی اسلامک اسکالر سے یوٹیوب پہ یا موبائلوں پر اللہ کے رسول کی سیرت کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی سیرت کو، اللہ کے رسول کی جو حیات طیبہ ہے اس کو پڑھا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول کا نام تک معلوم نہیں ہوتا۔ کسی سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے ان کی والدہ کا، ان کے والد کا، ان کے دادا کا، یا اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں امہات المؤمنین ان کے نام پوچھے جائے تو کسی کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی۔ بس اگر معلوم ہے تو جلسے اور جلوس کرنا، جشن عید میلاد النبی منانا اور جشن عید میلاد النبی نہیں منانا، صرف انہی چیزوں کے اندر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کی پیدائش کے واقعات پڑھے جائیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کس طریقے پر ہوئی اور کیا ماحول تھا جس وقت میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلا کام اس مہینے کے اندر یہ کیا جائے۔ اور دوسرا کام جو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لینا چاہیے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے کرنے کو کہا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دو کام ہوئے۔ اور تیسرا کام جو بہت زیادہ کثرت سے اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے وہ ہے درود کی کثرت۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نام ماں ولدیت بتلاتے ہیں کہ فلاں بندے نے اتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ تو جو تین کام اس مہینے کے اندر کرنے چاہیے، سب سے پہلا کام اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا جائے، دوسرا کام اللہ کے رسول کی سیرت کو، حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا چاہیے،
یعنی اللہ کے رسول کی جو زندگی تھی، اللہ کے رسول نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جانا چاہیے، اور جن چیزوں سے اور جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے اللہ کے رسول نے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے درود کی کثرت۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات کو پوری بات مفصل طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔